اللہ مجھے دنیا میں فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے، اللہ فرماتا ہے دے دیا جائے گا تمہیں، جیسے ہم مانگتے ہی رہتے ہیں نا میرے عزیزو، اسی لیے کہتے ہیں نا خالی دنیا مت مانگو۔ دنیا کیا ہے؟ یہ سب مانگنا کہ میرا بزنس، میری تجارت، میری جائیداد، میری پراپرٹی، میری زمین، میرا فلاں یہ بڑھتا جائے بڑھتا جائے، یہ دنیا ہی تو مانگ رہے ہو آپ۔ اور اللہ فرماتا ہے جس نے ہم سے آخرت مانگی ہم اس کو دنیا بھی دیں گے اور آخرت بھی دیں گے۔ اسی لیے دوسرے پارے میں اللہ نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جنہوں نے یہ کہا نا ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب دنیا میں ہمیں کچھ دے دے، اللہ فرماتا ہے دے دیا جائے گا، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہو، من خلاق، آخرت میں کوئی ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اللہ فرماتا ہے اور جنہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھائیاں دے دے اور آخرت میں بھی اچھائیاں دے دے، رب فرماتا ہے، اور جنہوں نے یہ کہا اے اللہ ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لے، رب فرماتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حقیقت میں حصہ حاصل کر لیا، آخرت بھی مانگ لیا، دنیا بھی مانگ لیا۔ دعا میں ہمیشہ یہی کیا کرو کہ اللہ ہماری آخرت اچھی کر، یہاں مانگ کر کے کتنا لے لو گے، کتنا لے لو گے، کتنے دن تک؟ چلو آج آپ نے صحت مانگی، اے اللہ مجھے صحت عطا کر، طبیعت اچھی رکھ، اچھی بات ہے، لیکن کتنے دن تک رہو گے؟ 80 سال، 100 سال؟ 80 سال کے بعد جب بال سفید ہونے لگیں گے تب پھر تم یہ مانگو گے کہ اللہ پھر میرے بال کالے کر دے، پیٹھ جھکنے لگے گی تب یہ کہو گے کہ اللہ میری کمر سیدھی کر دے، دانت جھڑنے لگ جائیں گے کہو گے پھر اے اللہ میرے دانت صحیح کر دے۔ نظام ہے کائنات کا، صحت کو جانا ہے تو جو جانے والی چیز ہے اس کو ہی ہم مانگ رہے ہیں، جو ہم سے رخصت ہونے والی چیز ہے وہی ہم مانگ رہے ہیں، اولاد مانگ رہے ہو یہ بھی چھوٹنے والی چیز ہے، یہ ہم سے چھوٹنے والی چیز، ہر وہ چیز مانگتے ہیں ہم یہاں پر جو ہم سے رخصت ہونے والی ہے، اور جو ہمیشہ رہنے والی ہے وہ جنت ہے، اس کا سوال کیوں نہیں کرتے؟ اور ایک امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی پیاری بات ہے، سنو، فرماتے ہیں موت سے بچنا ممکن ہے کسی کو؟ بتائیں کوئی بچ سکتا ہے؟ پاسبل ہے؟ موت سے بچنا کسی کے لیے بھی ممکن ہے؟ نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے امپاسبل، لیکن اس کے باوجود بھی بچنے کے لیے 1000 دوائیاں کھاتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ موت سے نہیں بچتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بچنے کے لیے ہم روز کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، ہم اپنے جسم کو صحیح کرتے ہیں یا بیماریوں کو صحیح کرنے کے لیے پیسہ بھی بہاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نہیں بچ سکتے پھر بھی خرچہ کرتے ہیں۔ شیخ سعدی کی سوچ دیکھو، فرماتے اور انسان کو یہ پتہ ہے کہ جہنم سے بچنا ممکن ہے، موت سے بچنا تو ممکن نہیں، لیکن دوزخ سے بچنا ممکن ہے۔ کیا سب کے اوپر کمپلسری ہے جہنم میں جانا؟ نہیں، تو جس سے بچنا ممکن ہے اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرتا، اور جس سے بچنا ممکن ہی نہیں اس کے لیے روز کوشش کرتا ہے۔ یہ کیسی سوچ ہے انسان کی؟ موت سے نہیں بچ سکتے، کوشش ٹھیک ہے تم دوائیاں کرتے رہو، لیکن کوشش یہ کرو کہ اللہ مجھے دوزخ سے بچا لے، مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ میرے عزیزو ہمارا سارا نظام اسلام کا آخرت پر ٹکا ہوا ہے، اسی لیے رب تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزید لہ فی حرثہ۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اگر اسلام سے آخرت کا کانسیپٹ نکال دیا جائے تو پورا دین کھوکھلا ہو جائے گا۔ یعنی پھر کس چیز کے لیے کر رہے ہو تم؟ نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ چوری سے کیوں بچتے ہو؟ شراب کیوں نہیں پیتے؟ ہر چیز کا تعلق تمہارا آخرت سے جڑا ہوا ہے، آخرت سے۔ کیوں؟ حساب ہوگا، پوچھا جائے گا، میری نمازیں بھی پوچھی جائیں گی، روزے بھی پوچھے جائیں گے، ہر چیز آخرت کے خوف سے ہم دنیا میں عمل کر رہے ہیں، اور اگر آخرت کا کانسیپٹ ختم ہو گیا تو وہی درندوں کی طرح سے ناچتے گھومتے رہیں گے، جیسے دوسری قوموں کو دیکھ رہے ہیں، ان کے ہاں کوئی تصور ہی نہیں آخرت کا، ان کا تو یہ ہے کہ اچھے کام کرو گے تو دوسرے جنم میں اچھے بن کے پیدا ہو جاؤ گے، برے کام کرو گے تو دوسرے جنم میں کتا بلی بن کے پیدا ہو جاؤ گے، بس اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ پھر بھی کچھ لوگوں کے ہاں ہے سورگ اور نرگ کا، لیکن وہ بھی اتنا یقینی نہیں ہے، اتنا یقینی نہیں ہے جتنا تمہارے لیے ذہن میں یقینی جنت اور دوزخ کا تصور ہے، یہ دوسروں کے ہاں نہیں ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو آخرت کے تصور کو اتنا مضبوط بٹھاؤ، اتنا مضبوط بٹھاؤ۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ ہمارے ایک بزرگ تھے، میرے بڑے دادا، اللہ ان کی تربت پر رحم فرمائے، پورے علاقے میں لوگ اس بات کے شاہد ہیں، جب بھی کوئی کچھ غلط کام کرتا یا چھوٹی بہت بھی چیز ہلکی نظر آتی ان کو تو ڈانٹنے کے لیے
سب سے پہلا جو جملہ وہ کہتے تھے وہ یہی کہتے تھے، کیا تجھے آخرت کا خوف نہیں ہے؟ آخرت سے نہیں ڈرتا؟ یہ ایک جملہ اکثر ہر کام پر، نماز کے سلسلے میں ہو یا کسی کو کہیں پر گپے لگاتے بیٹھے ہوئے دیکھتے تو یہ کہتے آخرت کا ڈر نہیں ہے۔ یہ ان بزرگوں کا شیوا رہا ہے، اولیاء اکرام کا طرۂ امتیاز رہا ہے کہ وہ اپنے سارے اعمال آخرت کے خوف پر رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت حاتم اعصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں نماز جب پڑھتے تھے تو کہتے میرا تصور یہی ہوتا ہے کہ موت میرے گردن کے پیچھے، ملک الموت یہی ہے، یہ سوچتا ہوں کہ اب آخری نماز ہے، میری آخری نماز ہے، اور دونوں طرف میرے جہنم کے گڑھے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی، میں اگر تھوڑا سا بھی ہل جاؤں تو ہو سکتا ہے ادھر کے گڑھے میں یا ادھر کے گڑھے میں، اور پیچھے ملک الموت ہے اور سامنے رضائے الہی ہے اور جنت ہے، میں بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس تصور کے ساتھ وہ نماز پڑھتے تھے، اس تصور کے ساتھ، اور سجدے میں جاتے تو یہ کہتے کہ میرا آخری سجدہ ہوگا، ملک الموت پیچھے ہی کھڑا ہے میری گردن کے پاس، اور اگر میں تھوڑا بہت ہل گیا تو ادھر بھی دوزخ ہے ادھر بھی دوزخ ہے، سامنے کی طرف مجھے پورا تصور جمانا ہے، رضائے الہی ہے اور جنت میری یہاں ہے۔ تو ان کے سارے تصورات ہر کام میں آخرت پر ڈیپینڈ تھے۔ میرے عزیزو، آج لوگوں میں جو بد عملی آئی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے، ہمارے بچوں میں اور نوجوانوں میں آخرت کا ڈر کم ہو گیا، ڈر کم ہو گیا۔ یہ جتنے بھیانک گناہوں میں آج ملوث ہیں، ان کو ڈر نہیں ہے، ان کو خوف نہیں ہے۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، پچھلے زمانے کی ایک بات ہے کہ ایک پرہیزگار شخص تھے، متقی تھے بنی اسرائیل میں، ایک خاتون جو فحش کاموں میں ملوث رہتی تھی، طوائف تھی یا جیسی بھی، وہ آئی اس عابد کے پاس، یہ پرہیزگار شخص تھا۔ یہ جب آئی تو کہا کہ رات گزارنے کے لیے میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، باہر ٹھنڈی اور بارش ہے، مجھے تھوڑی سی جگہ دے دو۔ اس عابد نے رحم کھا کر اپنے گھر میں عورتوں کے رونے پر کبھی شیطان داخل ہو جاتا ہے، مدد کے لیے عورت رونا دھونا جب کرتی ہے تو اچھوں کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ وہ عورت رونے لگی کہ میرا کچھ کوئی سہارا نہیں، بارش میں بھیگ جاؤں گی، میں تڑپ تڑپ کے ختم ہو جاؤں گی۔ اس عابد شب زندہ دار اس نے اپنے خانقاہ میں جگہ دی تھی۔ جب رات ہو گئی تو وہ عورت آئی اس کے سامنے آئی اور اوریانیت کے ساتھ عجیب و غریب حرکتیں کر کے اس کو گناہ پر ابھارنے لگی۔ وہ عابد تنہا تھا، وہ قریب آیا، اس کے بعد پوچھا کیا چاہتی ہے؟ کہا چل کوئی نہیں ہے رات میں، کوئی نہیں ہے، ہم لوگ اپنے جسموں کی سکون حاصل کر لیں۔ اس عابد نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس سے پہلے تھوڑی دیر میں بھی آتا ہوں، خواہش ہے تیرے ساتھ آ جاتا ہوں، سوتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں دیکھتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، گھر میں جو چراغ جل رہا تھا، بہت اس وقت مشال جلائے جاتے تھے، کرنٹ تو نہیں، لائٹ نہیں، مشال جو جلائے جاتے تھے، اس نے وہ مشال کو قریب کیا، پہلے اس میں اپنی انگلی لگایا تو چمڑی جل گئی، ہاتھ جھٹکنے لگا۔ وہ خاتون تیار کھڑی تھی، پوچھنے لگی کہ کیا کر رہا ہے؟ کہا رک جا دیکھ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسری انگلی آگ میں لگایا، چمڑی جل گئی۔ پھر اس کے بعد وہ اسی طرح جلاتا رہا انگلی کو۔ اس خاتون نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس عابد نے کہا میں دیکھ رہا ہوں، اس آگ کو میں برداشت کر سکتا ہوں تو پھر ٹھیک ہے، میں یہاں مزے بھی کر لوں گا، اس لیے کہ یہ جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، میں نے سنا ہے۔ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کی آگ میں برداشت کر پاتا ہوں۔ 2 انگلیاں سامنے کیا، 3 انگلیاں کیا، 4 انگلیاں جب مشعل میں لگایا تو پورا چمڑا جل کر کے صرف انگلیوں کی ہڈیاں کالی ہو کر رہ گئی، ہاتھ پورا چمڑا لٹک گیا، پورا ختم ہو گیا، ہاتھ پورا جلا رہ گیا۔ وہ عورت چیخ مارنے لگ گئی کہ کیا کر رہا ہے، چمڑے کے جلنے کی بو آنے لگ گئی۔ اسی اثنا میں وہ عورت چیخ مار کر کے باہر نکلتی ہے کہ بچاؤ مجھے، بچاؤ، یہ پاگل ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ بادشاہ کی پولیس وہاں سے گزر رہی تھی، آئی اور اس نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ کہا کہ اس عابد نے میری عزت پر حملہ کر دیا۔ تو پولیس اندر گھس گئی، دیکھا تو یہ بیٹھا ہوا تھا، اب آؤ دیکھا نہ تاؤ، حملہ کر دیا اس پر۔ لوگوں کو باہر پتہ چل گیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، ایک عورت آئی تھی اور اس پر عابد رات کو تنہائی میں اس کے ساتھ منہ کالا کر رہا تھا۔ تو لوگوں نے مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ وہ عابد مر گیا، انتقال ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ اتنے سالوں جس کو ہم نے عبادت میں دیکھا تھا، وہ ایک عورت کے چکر میں آخری وقت بہک گیا اور منہ کالا کر لیا۔ اب اس کے بعد اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر کے قبرستان میں جب دفن کرنے کے لیے رکھا گیا، قبر میں جیسی رکھتے ہیں، اس قبر میں تیز خوشبو بھر چکی ہے، ہر جگہ سے خوشبو کے
جھونکے آ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ بدکار آدمی کی قبر میں اتنی خوشبو کہاں سے آ رہی؟ اس کو دفن کر دیا اور یہ بات مشہور ہونے لگ گئی۔ بادشاہ خود بھی آیا، پوچھا یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو لوگوں کو جب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو علماء کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا گیا کہ یہ بدکار نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی رضا میں انتقال کیا ہے۔ اس خاتون کو پکڑ کر لایا گیا، پوچھا گیا کہ کیا کیا معاملہ ہوا تھا، سچ بتا۔ اس عورت نے بتایا کہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ ڈرتا رہا اللہ سے اور آخرت سے ڈرتا رہا، اور رات میں یہ بیٹھ کر کے اپنی انگلیاں جلا لیا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ میں دیکھتا ہوں دنیا کی آگ سے میں برداشت کر پاتا ہوں تو ٹھیک ہے میں تیرے ساتھ مزہ کروں گا، نہیں تو پھر آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا سخت ہے۔ وہ یہ کہتا رہا اور میں بھاگ کر گئی، اتنے میں لوگ آئے اور اس کو مار دیے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ دیکھو اس کو پھر سے نکالو۔ نکالا گیا، اس خاتون کے بتائے ہوئے اعتبار سے جب دیکھا گیا تو اس کا ہاتھ جلا ہوا ویسے ہی موجود تھا، جلا ہوا ہاتھ ویسے ہی موجود تھا جیسے اس عورت نے واقعہ سنایا تھا۔ پھر لوگوں نے بہت توبہ کی کہ اس کو مارنے کا کیا گناہ تھا، اس کا جرم تھا، لیکن بہرحال وہ شہید تھا۔ اس حکایت کو نقل کر کے فرماتے ہیں صاحب حکایت کہ یہ وہ لوگ تھے جن کا ہر کام آخرت سے جڑا ہوا تھا، وہ ایک حرکت بھی کچھ ان کو دنیا میں ڈگمگ نہیں کرتی، ان کے پاؤں کو نہیں پھسلا پاتی۔ کیوں؟ وہ ڈرتے اس بات سے تھے کہ آخرت میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا۔ میرے عزیزو، میں آپ کو بتاؤں زنا کی جو سزا ہم نے بتائی تھی، اس سے قبل بھی میں نے بتایا کوڑے مار دیے جائیں 100 یا سنسار کر دیے جائیں، یہ آخرت میں دی جانے والی سزا کا 100واں حصہ ہے، اس سے 100 گنا زیادہ سزا وہاں پر قیامت میں۔ تو پھر وہ کیسی ہوگی سزا؟ پھر 100 گنا زیادہ سزا کیا ہے؟ اسی لیے فرمایا گیا جہنم کا ہلکا عذاب۔ پوچھا گیا حضور سے سب سے کم عذاب کیا ہوگا؟ سب سے کم کسی کو عذاب دیا جائے گا اگر دوزخ میں تو کیا ہوگا؟ فرمایا گیا کہ اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی گرمی سے اس کا بھیجا پک کر کے ابل رہا ہوگا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے دوزخ کا۔ پھر جہاں اللہ نے عذاب علیم کہا، عذاب عظیم کہا، عذاب مہین کہا، دردناک عذاب، بڑا عذاب، ذلت والا عذاب، تو پھر وہ کیسا ہوگا؟ بہرحال خلاصہ کلام میرا یہ ہے، آج ہم نے تلاوت میں یہی پایا کہ اے لوگو تم آخرت کے تصور پہ جیتے رہو، دنیا فانی ہے، دنیا فانی ہے، حساب کا ایک دن آئے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ فرماتا ہے جس نے رائی کے دانے کے برابر نیکی کی وہ بھی دیکھے گا قیامت کے دن، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر برائی کی وہ بھی قیامت کے دن دیکھے گا۔ آخرت آخرت آخرت، اپنے بچوں میں بھی ڈر اسی بات کا ڈالو کہ اللہ کریم کے ہاں حساب ہونا ہے، اللہ کے ہاں حساب ہونا ہے۔ آپ کو بتائیں وہ صحابی رسول جو گھر فجر کی نماز دوڑ کر کے چلے جاتے تھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، کیوں؟ صحابہ اکرام نے ان کی شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ یہ نماز پڑھ کے اتنی تیزی سے بھاگ جاتے۔ حضور نے ان سے کہا پوچھو، ایک دن پکڑو۔ ایک دن انہیں روک لیا گیا، پوچھا گیا کیوں اتنی جلدی چلے جاتے ہو؟ انہوں نے کہا میرا پڑوسی ایک یہودی ہے، اس کے آنگن میں کھجور کا ایک درخت ہے اور اس کے شاخیں میرے آنگن میں بھی آئی ہیں، پکی کھجوریں صبح صبح گر جاتی ہیں آنگن میں، میرے بچے اٹھ جائیں تو کہیں وہ کھجوریں اٹھا کر کھا نہ لیں، اس لیے میں جلدی چلا جاتا ہوں کہ وہ کھجوریں جمع کر کے میں اپنے پڑوسی کو دے دوں۔ یہ آخرت کا ڈر ہے، یہ آخرت کا خوف ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اپنے بچوں کو اس بات کا ڈر ڈالو۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدقے کی کھجوریں آئی تھیں۔ حضرت امام حسن اور امام حسین چھوٹے تھے، بہت بچپنا تھا، کھجوریں اٹھا کر کے وہ بچے کھا رہے تھے، نواسا رسول اللہ کے نواسے، کل کائنات جن کے قدموں میں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلدی سے تشریف لائے، صدقہ آل محمد کے لیے حرام ہے۔ انگلی حلق میں ڈال کر کے میرے آقا نے پورا نکال دیا، کہا کخ کخ، کھانسو اور کھانس کر کے نکالو۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضرت حسنین کریمین کے حلق میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ذرہ تک نکالا کہ تمہارے حلق میں کوئی حرام چیز نہیں جائے۔ آخرت کا ڈر تھا، یہ آخرت کا خوف ہے۔ جو چاہے چبا لے، جو چاہے بھر لے۔ اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی انداز سے کرو کہ اللہ کے ہاں حساب ہونا ہے، اللہ کے ہاں حساب ہونا ہے۔ بچپن میں جتنا تم آخرت کا تصور اپنے بچوں میں ڈالتے جاؤ گے، جوانی میں یہ اللہ کا خوف ایسے ہی رکھیں گے۔ الحمدللہ آج مجھے فخر ہوتا ہے، کچھ نوجوان آتے ہیں اس بات کا سوال کرتے بھی ہیں کہ ان کی نوکری میں فلاں چیز ہوتی ہے، یہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں، ورنہ آج کے اس پرفتن دور میں کون پوچھنے والا ہے؟
کون پوچھتا ہے کہ ہمارے ڈیوٹی ایسی، ہماری جاب ایسی ہے، ہمیں بتائیں کہ یہ حلال کام کر رہا ہوں یا حرام کام کر رہا ہوں. اگر انہیں لگتا ہے شبہ ہے تو وہ نوکریاں بھی چھوڑ دیتے ہیں، نوکریاں بھی چھوڑ دیتے ہیں. ایسے بہت سارے نوجوان الحمدللہ. یہ ہوتا ہے آخرت کا خوف جب سوار ہو جائے ذہن میں تو اسے خود بخود یہ فکر ہی سیدھا کر دیتی ہے، کسی اور کی تقریر کی بھی ضرورت نہیں. آخرت کا خوف جب ذہن میں آ جائے تو اس کو خود بخود یہ چیز صحیح کر دیتی ہے. مجھے یاد ہے بہت چھوٹی عمر ہوگی میری، شکر اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم اگر شکر کرو گے لئن شکرتم لازیدنکم، میں زیادہ دوں گا. صبر آسان ہے اور شکر مشکل ہے، صوفیہ نے فرمایا. حالانکہ شکر میں کیا کرنا کیا ہے، صبر دیکھا جائے تو کٹھن ہوتا ہے، برداشت کرنا ہوتا ہے. مصیبت آئی خاموش رہنا ہے، کسی چیز کی کمی ہو گئی خاموش رہنا ہے، یہی تو صبر ہے. گناہ کی خواہش ہوئی لیکن نہیں کیا، یہی صبر ہے. صبر دیکھا جائے تو مشکل ہے، لیکن صوفیہ کرام فرماتے ہیں صبر سے زیادہ مشکل شکر ہے. شکر ہے وہ کیسے؟ کہا کہ اس لیے کہ جب خوشیاں آتی ہیں تو عام طور پر انسان ہر چیز بھول جاتا ہے، اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ دینے والے کا مجھے شکر بجا لانا چاہیے، وہ بھول جاتا ہے. یہی تو ہم نے دیکھا ہے. آپ تھوڑا سا تجزیہ کر کے دیکھ لیں اپنی زندگی میں، تھوڑا غور و فکر کر کے دیکھ لیں. ہمارے گھروں میں بھی جو کچھ بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو معمولات چلتے ہیں، اگر گھر کے اندر کوئی مصیبت آئی تو آپ فاتحہ کروائیں گے، قرآن پڑھوائیں گے. میت ہو گئی تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے قرآن پڑھواتے ہیں. کسی کی بیماری ہو گئی، نزا کا وقت آیا، کسی کو بلایا، قرآن پڑھوا رہے ہیں. بہت سخت بیمار ہے، پانی پڑھ کر کے پھکوا رہے. یہ ساری مصیبتوں کے وقت آپ قرآن یا عبادت کی طرف جا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. لیکن کبھی شادی ہو رہی ہے گھر میں، بچے کا عقیقہ ہو رہا ہے، ولیمہ ہے، منگنی ہے، ان سب مواقع پر جو خوشیوں کے ہیں، کب قرآن خوانی ہوتی ہے، کب قرآن پڑھا جاتا ہے؟ کیا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہلے سے کوئی شکرانے کی محفل ہوتی ہے؟ بہت کم دیکھا گیا. موت پر، غم پر، بیماری پر دعائیں مانگی تو ضرور جاتی ہیں، قرآن پڑھا تو جاتا ہے، لیکن خوشیوں کے موقع پر بندہ بھول جاتا ہے. اسی لیے صوفیہ اکرام نے فرمایا شکر جو ہے یہ مشکل ہے، اور منافق شکر نہیں کر سکتا. یہ مومن کو عطا کی ہوئی نعمت ہے شکر کرنا. شکر کیسے کریں گے آپ؟ شکر کے بہت سارے طریقے ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیا الحمدللہ، بلکہ تمہارے ہاتھ و پیر بھی شکر بجا لاتے ہیں، تمہاری زبان بھی اور تمہارا دل بھی. تینوں طریقے ہیں شکر کے. کسی کی زبان چلتی ہی نہیں تو کیا وہ شکر گزار نہیں ہے؟ لیکن اگر اللہ رب العزت کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا، دل سے وہ کہتا ہے کہ مولا میرا کچھ نہیں، سب تیرا ہے، وہ دل سے کہہ رہا ہے، اس کے دل کا شکر ہے. وہ ہاتھ اور پیر اگر عبادت کے لیے اٹھاتا ہے تو یہ ہاتھوں اور پیروں کی طرف سے اللہ کا شکر ہے، اور پھر زبان سے اگر کہتا ہے تو یہ زبان کا شکر ہے. الحمدللہ. اور میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ہی پسند ہے. اور شکر کا جو سب سے بہترین لفظ ہے وہ کیا ہے؟ شکر کرنے کا اللہ کا سب سے بہترین لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ. یہی ہے نا. آپ کو عادت ڈالی گئی ہے کہ کسی نے بھی اگر آپ سے پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. چاہے سر درد ہو ہی رہا ہو لیکن آپ کہتے ہیں الحمدللہ. یہ شکر کرنے کا سب سے بہترین لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سب سے بہترین لفظ ہے اسی لیے دیکھو کہ اللہ نے اپنی کتاب، آخری کتاب قرآن بھی اپنے حبیب پر اتارا تو اس کا سب سے پہلا ورڈ کیا رکھا؟ الحمدللہ. الحمدللہ سے پورا قرآن شروع ہوا. پھر تم اگر مولا کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، نماز کے لیے رکعت باندھے، امام اگر کہیں سے جہر میں شروع کیا تو کہاں سے؟ نماز میں بھی اگر امام قرات شروع کرتا ہے تو کہاں سے شروع کرتا ہے؟ الحمدللہ سے ہی شروع کرے گا. میرے عزیزو، اتنا ہی نہیں بلکہ روایتیں ملتی ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا اور ان کے جسم میں روح ڈالی گئی، آپ کو چھینک آئی، سب سے پہلے آپ کی زبان سے نکلا الحمدللہ. اس سے اندازہ کرو کہ میرا مولا شکر پسند کرتا ہے، شکر پسند کرتا ہے. اسی لیے 30 سے زیادہ مرتبہ تم سے پوچھ رہا ہے مولا کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم اللہ رب العزت کے آگے سیرنڈر ہو جاؤ، سپرد ہو جاؤ کہ مولا نہیں، میں تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتا. تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے تمہارے پاس نعمتیں کیا کیا مولا نے دیا ہے، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا.
اللہ فرماتا ہے اگر تم گننا چاہو گے اللہ کی نعمتیں ہرگز گن نہیں سکو گے۔ کیسے گنیں گے؟ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی طے کر لیا، توجہ چاہتا ہوں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے، کسی نے طے کر لیا کہ میں اللہ کی ساری نعمتوں کا شکر بجا لاؤں گا، اس نے جو بھی میری نعمتیں دی ہیں سب نعمتوں کا میں شکر بجا لاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تمہاری زبان اللہ نے دیا ہے، یہ ایک نعمت ہے، ناک نعمت ہے، کان نعمت ہے، آنکھ نعمت ہے، ہاتھ ہیں، انگلیاں ہیں، پورے جسم میں ایک ایک عضو اللہ کی نعمت ہے، پھر پلس اس کے علاوہ جینے کے لیے جو یہاں پر گھر دیا یہ نعمت ہے، زمین پر چلنے کی طاقت دی یہ نعمت ہے، اور سونے کے لیے ہمیں بستر دیا، پہننے کے لیے کپڑے دیا یہ نعمت ہے، رشتہ دار دیا یہ نعمت ہے، اولاد دیا یہ نعمت ہے، ماں باپ دیا یہ نعمت ہے، اچھے دوست دیا یہ نعمت ہے، اسلام دیا یہ نعمت ہے، ایمان پر رکھا یہ نعمت ہے، اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا کیے یہ نعمت ہے، یہ ہزاروں نعمتیں ہیں۔ لیکن اگر تم چلو طے کر لیتے ہو کہ میں اللہ کی ساری نعمتوں کا ایک ہی بات دیگرے شکر بجا لاؤں گا، اے اللہ تو نے مجھے زبان دی الحمدللہ، تو نے مجھے ناک دی الحمدللہ، سب نعمتوں کا شکر کرنے کا اگر کسی نے ارادہ کر لیا تو شیخ سعدی فرماتے ہیں تو پہلے وہ بیٹھ جائے، اس کو اللہ نے جو سانسیں دی ہیں نا یہ سب سے بڑی نعمت ہے، ایک سانس اندر جاتی ہے یہ نعمت، سانس باہر نکلتی ہے یہ نعمت، اگر تم نے سانس لے لیا نکلی نہیں باہر تو ختم ہو گئی تمہاری زندگی، اور سانس نکلی اندر لے نہیں پا رہے ہو یہاں پر بھی زندگی ختم۔ سانس لینا ایک نعمت، سانس باہر چھوڑنا یہ ایک نعمت۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اور ہر سانس نہیں ہوتی ہے، پرانی سانس نہیں آئے گی، پھر ہر سانس نہیں ہے تو ہر سانس کے بدلے ہی تم اگر الحمدللہ کہتے رہ جاؤ گے تو زندگی گزر جائے گی سانسوں کے شکر پر، باقی نعمتیں ویسی ہی رہ جائیں گی، صرف سانسوں کے شکر پر تو زندگی گزر جائے گی۔ میرے عزیزو اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کون کون سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں ایک مرتبہ اس چیز کو بھی پڑھا تھا کہ اگر تمہیں سانس خرید کر کے لینا پڑ جائے، ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھو آکسیجن کا ایک سلنڈر جو کبھی مریضوں کو لگایا جاتا ہے کتنی قیمت کا ہوتا ہے، دن بھر میں وہ کتنے سلنڈر سانس کھینچتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر تمہاری زندگی 60 سال کی ہوئی اور 60 سال تمہیں آکسیجن خرید کر کے لینا پڑا تو تقریباً اس کی قیمت جو ہے کئی 100 کروڑ میں چلی جاتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 50 سے 60 کروڑ کا آکسیجن تمہیں لگ جاتا ہے، تو کیا یہ ہر آدمی کیپیبل ہے اپنی سانسوں کو پیسے سے خرید سکے گا؟ اور رب ذوالجلال نے تمہارے لیے اتنی آسانیاں کی ہیں کہ سانس ایسا نہیں ہے کہ فلاں شہر میں ملتی ہے جا کر کے لائیں اور پھر کھینچیں، تم جہاں ہو تمہاری ناک کے قریب ہوائیں کیا ہے۔ اس رب قدیر نے اتنی بڑی نعمتوں سے تمہیں نوازا، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے، اور اسی لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حاتم اصم ایک بزرگ ہے، حضرت حاتم خلیفہ ہارون رشید کے زمانے کے، خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں بادشاہ نے ایک مرتبہ ان کو طلب کیا اور پوچھا کہ کچھ نصیحت کیجیے آپ مجھے۔ وہ اکثر بڑے بڑے علماء کو دربار میں بلاتا اور نصیحت حاصل کرتا۔ حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ سے ایک سوال کیا کہ ہارون اگر تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے زندگی میں اور پیاس کی شدت ایسی ہے کہ تم بلک رہے ہو، اگر تم کو کوئی ایک گلاس پانی دینا چاہے اور وہ پیسوں میں دینا چاہے اور اس آدمی کے علاوہ کسی کے پاس پانی نہیں ہے، تم ایسی جگہ پر پہنچ گئے ہو جنگل میں یا صحرا میں، تو تم اس کو کتنے پیسے دے کر خرید سکتے ہو؟ ایک گلاس پانی وہ بہت بڑی قیمت لگا رہا ہے، تم کو اگر بہت شدت کی ضرورت ہے تو تم کتنا مال دے کر کے خریدو گے؟ خلیفہ ہارون رشید نے کہا میں اپنی آدھی سلطنت بھی دینے کو تیار ہو جاؤں گا ایک گلاس پانی، کیونکہ ضرورت ہے انسان کی، جان بچانا ہے۔ تو حاتم اصم نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں پانی تو مل گیا، کبھی ایسا ہوا تمہاری زندگی میں تم نے پانی تو پی لیا، پیٹ بھر کر پی لیا، پیٹ بھر کر کے، لیکن پانی اب نکلتا نہیں ہے، باہر نہیں نکلتا پانی، کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ تمہارا پانی باہر آئے، پیشاب بند ہو چکا ہے۔ کوئی ایک حکیم ایسا ہے جو تم سے یہ کہے کہ میں تیرے پیٹ کا پانی باہر نکال دوں گا تو تو اسے کتنی قیمت دے گا؟ ہارون رشید نے کہا اس کو بھی میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا، میرا پانی نکال دے۔ تو حضرت حاتم اصم نے فرمایا ہارون تیری پوری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی کے برابر ہے،
اگر نہ ملے تو آدھی سلطنت، اور مل جائے نکالنے کے لیے آدھی سلطنت، تو سوچ وہ رب ذوالجلال بغیر کسی قیمت کے روز تجھے پلاتا بھی ہے اور روز تیرے سے نکالتا بھی ہے. کتنی بڑی نعمت ہے تیرے لیے. میرے عزیزو، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سب سے زیادہ اگر دعائیں سکھائی ہیں تو وہ شکر کی دعائیں. شکر کی دعائیں تلاش کر لینا. یہ میرے مطالعے کے اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ روزمرہ کی زندگی جو چیز بھی کرتے ہیں اس میں اللہ کا شکر ہے. میرے آقا نے سکھایا. آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر کے شروع کیے. کھانا ختم ہونے کے بعد میرے آقا نے سکھایا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وجعلنا من المسلمین. کیا ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. شکر ہے اس مولا کا جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں ہدایت دیا اور مسلمان بنایا. کھانے کے بعد بھی میرے آقا نے یہی سکھایا. کھانے کے بعد تمہیں کرنا کیا ہے؟ یہی ہے. اچھا، اور نیند لگ رہی ہے، سونے کے وقت کہا بسم اللہ پڑھ کر کے سو جاؤ. لیکن سو کر کے اٹھتے ہو، اگر نیند کھلتی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ پڑھو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. الحمد سے ہی شروع ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ایک موت کے بعد مجھے دوبارہ اٹھایا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نیند جو ہے موت کی بہن ہے. اگر کوئی سویا مولا چاہے تو اس کی آخری نیند ہو سکتی ہے. بہت سارے ایسے ہیں جو سوئے اور پھر اٹھ ہی نہیں سکے. نیند کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ آدھی موت کے برابر ہے، اس کو خبر نہیں ہوتی، اسی میں وہ چلا بھی جا سکتا ہے. اور پھر جب تمہیں بیدار کرتا ہے مولا تو یہ نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ تمہیں موت کے منہ میں لے جا کر واپس لے آیا. جب بھی تم اٹھتے ہو میرے آقا نے فرمایا شکر بجا لاؤ. شکر ہے اس اللہ کا، تمام تعریفیں اس اللہ کی. بعد ما اماتنا احیانا بعد ما اماتنا، ہمیں موت دینے کے بعد دوبارہ اٹھایا ہے، اس اللہ کا شکر ہے. سو کے اٹھو تو الحمدللہ. اتنا ہی نہیں میرے عزیز، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کپڑا اگر پہن لیا تو بھی پڑھو الحمدللہ الذی کسانی ھذا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ جوڑا پہنایا. ہاں، ورنہ اگر مولا تعالیٰ نہ چاہے تو کسی جسم پر کپڑا بھی نہیں آئے گا. وہ روز تمہیں پہناتا ہے، تمہارے سطر کو چھپاتا ہے. اتنا ہی نہیں، میں آپ کو بتاؤں استنجا کے لیے بھی جاتے ہو، پیشاب کے لیے فرمایا گیا کہ بسم اللہ پڑھ کر کے تو جانا ہے اور اللہ کی پناہ مانگ کر کے جاؤ. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. لیکن جب تم استنجا کر کے باہر آتے ہو تو حضور نے فرمایا پھر یہ کہو الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. وہاں بھی شکر ہے. کس بات کا شکر ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کی، اس کا شکر ہے جس نے اذیت دینے والی، تکلیف دینے والی چیز کو میرے جسم سے دور کیا. تمہیں اندازہ ہے زہر ہے یہ جو اندر استنجا